اہتمام بھی کیا جاتا ہے، ورد زبان بھی ہوتی ہے، بالجہر پڑھنا کا حکم ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے با آواز بلند 1 مرتبہ تکبیرات کا دہرانا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے ہلکی آواز میں نماز کا سلام پھرنے کے بعد فوری طور پر ان الفاظ مبارکہ کا دہرانا لازم ہے، واجب کے درجہ میں ہے۔ تکبیرات تشریق کے الفاظ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عام طور پر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ دہرانا مستحب ہے، لیکن 1 مرتبہ دہرانا واجب ہے۔ اگر امام صاحب تکبیرات کہنا بھول گئے ہیں، مقتدیوں کو بآواز بلند تکبیرات کہہ کر خود بھی ادا کرنا ہے یہ واجب، اور امام صاحب کو بھی متنبہ کرنا ہے۔ تو تکبیرات کا اہتمام جمعہ کی نماز کے بعد بھی، عید کی نماز کے بعد بھی، اور دیگر فرض نمازوں کے بعد بھی 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس کا اہتمام کرنا واجبات میں سے ہے۔ اس میں تساہل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی ان دنوں میں ذکر کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے، بیٹھے اٹھتے، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر رہے، نبی علیہ السلام کی ذات عالی پر درود رہے، یا قرآن مجید کی تلاوت رہے۔ یہ انتہائی متبرک ایام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ دوسری جو بات مجھے عرض کرنی ہے، دوسرا مسئلہ، جانور ذبح کرنے کا طریقہ۔ جانور کے اوصاف جو تھے وہ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کر دیے۔ جانور چھوٹے کی قربانی کر رہے ہیں، بھیڑ بکری دمبے کی، یا بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، اس کے آداب ہیں۔ فقہائے کرام نے اس کے بہت سارے آداب احادیث کی روشنی میں لکھے۔ ایک یہ کہ جانور کو بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح نہ کیا جائے، مکروہ تحریمی ہے۔ قربانی کے جانور کو گھاس کھلایا جائے، پیٹ بھر کر پانی پلایا جائے، اور ذبح کرنے سے پہلے
جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ چھری پہلے ہی تیز کی جائے۔ بعض آدمی جانور کو لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو چھری پہلے سے تیز رکھنی چاہیے۔ جانور کو انتہائی اطمینان کے ساتھ اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر قبلہ رو لٹایا جائے، اور جو رسی پکڑنے والے ہیں اور جو ذبح کرنے والا ہے، لٹانے کے بعد دعا پڑھی جائے۔ یہ صرف قربانی کے جانور کے لیے اور عقیقہ کے جانور کے لیے ہے، ورنہ عام جانور کے لیے دعا نہیں ہے، تکبیر ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یقیناً میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا ہے، پھیر دیا ہے اس بلند ترین ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ حنیفاً، بالکل سیدھا، دائیں بائیں میں نہیں جا رہا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی ذات میں بھی، ہر اعتبار سے وہ منزہ ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اسلام لانے والوں میں پہلا ہوں۔ یہ دعا قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد تکبیر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری پھیر دی جائے۔ چھری خوب تیز ہو۔ جو آدمی چھری پھیرنے والے کے ساتھ معاون ہے، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا، اس نے اس کے اوپر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے۔ اگر قصدن کسی بھی جانور کے ذبح کرتے وقت قصدن تکبیر چھوٹ گئی تو ذبیحہ جو ہے وہ مکروہ، حرام ہے۔ اور اگر بھونے سے چھوٹی ہے تو فقہا نے لکھا کہ کھانا جائز ہے۔ تو قرآن مجید نے صراحت فرمائی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو مت کھاؤ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اب خیال رکھنا ہے، چھری تیز ہے، چلانے والے کو خیال رکھنا ہے کہ کہیں میری یہ جانور کے گردن پہ جو گلے پہ جو چھری چل رہی ہے یہ آر پار نہ ہو جائے، یعنی گردن بالکل کٹ ہی نہ جائے۔ چار رگیں کاٹنی چاہیے۔ ایک نرخرا ہے جو سانس کی نالی ہے، ایک غذا کی نالی ہے
اور 2 خون کی نالیاں ہیں، ودجان من ریح حلقوم۔ اگر 4 میں سے 3 کٹ گئی ذبیحہ حلال ہے، 2 کٹی ہیں 2 نہیں کٹی ہیں ذبیحہ حرام ہے۔ اور اگر تیز چھری چلاتے ہوئے گردن بھی کاٹ دی گئی، ذبیحہ تو حلال ہے لیکن ایسا عمل کرنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے کہ اس میں جانور کو زیادہ تکلیف دی گئی ہے۔ جب یہ 4 رگیں کٹ جائیں تو جانور کے پاؤں کی رسی کو ڈھیلی چھوڑ دیا جائے، اس کو تڑپنے دیا جائے، اور بعض آدمی جو یا تو یہ پیشے والے نہیں ہیں، عام لوگ ذبح کر رہے ہیں، یا پیشہ ور بھی ہے قصائی، وہ ابھی جانور کی جان نکلی ہی نہیں تو گردن مروڑ کے توڑ دیتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بعض فقہا نے لکھا کہ جانور حرام ہو جاتا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عورت بھی اگر ذبح کرنا جانتی ہے تو عورت اپنے قربانی کے جانور کو خود ذبح کرے، چاہے وہ عذر کی حالت میں ہو، کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ اور اگر ذبح کرنا نہیں جانتی ہے یا دل کی کمزوری کے باعث، کیونکہ صنف نازک ہے، وہ ذبح نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، اپنی قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی رہے، کھڑی بھی نہ ہو تو بھی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ النیت هو الارادہ، نیت نام ہے ارادہ، ارادے کا، اس نے قربانی کی نیت کی ہے، اس کی طرف سے قربانی ہوگی۔ یہ ذبح کے متعلق مسائل تھے۔ اس کے بعد جب جانور خوب ٹھنڈا ہو جائے، جان نکل جائے، پھر اس کی کھال اتاری جائے، اس کے بھی آداب شریعت نے بیان کیے ہیں۔ تیسرا مسئلہ مجھے بیان کرنا ہے۔ عام طور پر جو ذبح کرنے والا ہے اس کو قربانی کے جانور کے گوشت میں سے کچھ دے دیتے ہیں اجرت کے طور پر۔ اگر ہدیۃً دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جاؤ تم بھی کھاؤ یہ گوشت، اور اجرت علیحدہ دی۔ اور اگر اجرت نہیں دی، اجرت کے عوض میں قربانی کا گوشت دے دیا ہے، وہ فقہا نے لکھا کہ قربانی ناقص رہی۔ جتنا گوشت آپ نے کسی کو اجرت میں دیا ہے اتنے گوشت کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں بات؟ جتنا گوشت آپ نے قصائی کو، ذبح کرنے والے کو اور جانور کے گوشت کو کاٹنے والے کو، کھال اتارنے والے کو دیا ہے، اجرت میں جتنا گوشت دیا ہے وہ گوشت، اتنے گوشت کی قیمت صدقہ کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ وہ فروختگی کی شکل اختیار ہو جائے گی کہ تم ہمارا یہ کام کرو، ہم تمہیں عوض میں اس کا گوشت دیں گے، تو اجرت علیحدہ سے دینی چاہیے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ پھر جتنی اجرت مقرر ہے، جو عام رواج ہے، وہ دی جائے۔ چوتھی بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، کھال چاہے چھوٹے جانور کی ہو یا بڑے جانور کی ہو،
مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا اس کھال کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، مصلی بنا لیا یعنی جائے نماز، پرانے زمانے میں ڈول بناتے تھے پانی لانے کے لیے، اور گراٹ پر مکھی لے جانے کے لیے، کوئی کسی چیز کو اس میں بھر کر لینے دینے کے لیے، تو اپنے استعمال میں لا کر اپنے استعمال کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کو بیچا، چاہے یہ قربانی کرنے والا ذاتی طور پر اس کے قیمت کا مستحق ہے، غریب ہے، لیکن فقہا نے لکھا، علماء نے لکھا، اور شریعت اور احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اس رقم کا صدقہ کرنا غریب پر بھی لازم ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال کو بیچ دیا اور پیسے جیب میں رکھ لیے تو ان پیسوں کو گھر میں استعمال کرنا ناجائز ہے، ان پیسوں کو ذاتی استعمال میں لانا ناجائز ہے۔ یہ پیسے فوری طور پر کسی غریب مستحق کو پہنچا دیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا، جانور کو جس رسی سے باندھا تھا اور جس قلعے کے ساتھ، کھونٹے کے ساتھ اس کو باندھا تھا، وہ کھونٹا، قلعہ بھی اور وہ رسی بھی خیرات کرنی ہے، وہ گھر نہیں لینی ہے۔ تو احتیاط کرنا ہے بھائی۔ دوسری بات یہ کہ کھال کو ضائع نہ کریں، کھال کو فضول نہ سمجھے۔ کھال امام صاحب کو اجرت میں دینا جائز نہیں، مسجد کے کام میں لگانا جائز نہیں، کھال کسی اور رفاہ عامہ کے کام میں لگانا جائز نہیں۔ اس وقت میں مستحق اور بہترین مصرف جو ہے وہ دینی مدارس کے طلبہ ہیں۔ وہ مدرسے، ایک تو یومیہ مدرسے چلتے ہیں، وہ مدرسے نہیں، ایک مکاتب چلتے ہیں صبح و شام کی درسگاہیں، وہ نہیں، وہ مدارس